السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا کہ تم لوگ اکٹھے اتر جاؤ، بس تم لوگوں کے پاس جب بھی میری ہدایت آئے گی تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38 39 یعنی 30 پر 8 30 پر 9 38 اور 39 نمبر کی یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کیا۔ معزز سامعین کرام، لگاتار آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کل اور کل سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے دیا تھا اس میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتوں کو جو یہ حکم دیا تھا اس میں ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اگرچہ ان کے قوم سے نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور علم اور عبادت کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے تھا۔ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا اس میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے، اور آدم علیہ السلام کی افضلیت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتے نہیں بتا پائے۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے بتلایا کہ دیکھو اسی وجہ سے انسان کو ہم نے زمین پر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو، یعنی ان کے بائیں پسلی میں سے بائیں جو پسلی ہے اس میں سے اس کو نکال کر کے وہاں پر حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں کو کہا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ، رہو سہو، جدھر چاہو رہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن درخت کا ایک درخت ہے، اس کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے۔ ابلیس جو اپنے دل کے اندر بغض اور حسد کو اور عداوت کو اور دشمنی کو چھپا کر کے رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ اب جنت کے اندر چلے گئے ہیں آدم، اب یہیں پر میرا موقع ہے، کسی طرح سے اس کو بہکانا ہے اور اس پھل کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، دنیا کو اولاد آدم سے آباد کرنا تھا۔ بہرحال جب ابلیس نے بہکانا شروع کیا تو کسی طرح سے اس کا ہتھ کنڈا آدم علیہ السلام پر اور ان کی بیوی پہ چل گیا، اور دونوں نے اسی پھل کو کھایا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ رہنے لگے، بہت زیادہ بے چین رہنے لگے، بہت زیادہ پریشان رہنے لگے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو نازل بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا تھی جس کو آدم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو تمہاری جو نافرمانی اس کو تو ہم معاف کرتے ہیں، لیکن جنت سے جانے کا جو حکم ہے وہ رہے گا، جنت سے جانا پڑے گا، جنت میں اب نہیں رہ سکتے ہو۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، تم لوگ اکٹھے اتر جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بھی کہا، حوا کو بھی کہا اور ابلیس کو بھی کہا
کہ اب جنت میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے، اب جنت سے نکلنا ہوگا، تم لوگ اکٹھے اتر جاؤ اور اب دنیا کے اندر جاؤ، دنیا کو آباد کرو، دنیا کو آباد کرو، اور وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے سماج و معاشرے میں بھی نافذ کرنا ہے، وہ تم کو اب کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، آگاہ کیا، خبردار کیا، اور یہ ایسی تنبیہ ہے جو صرف اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ آج کے لیے بھی ہے، اور یہ ایک ایسی تنبیہ ہے کہ اگر اس تنبیہ کے اوپر آج کا انسان غور کر لے، یقینی طور پر آج بھی وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ آج لوگ مختلف چیزوں کی طرف نکل رہے ہیں، کوئی کسی شخصیت کو اپنا بڑا بنا کر کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی پیروی میں لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اکٹھے اتر جاؤ، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب بھی ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ امام ابو العالیہ اور مفسرین دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہدایت سے مراد انبیاء کو بھیجیں گے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے احکام کو بھیجیں گے، انبیاء کو بھی بھیجیں گے، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ ہمارا احکام بھی آئے گا جو انبیاء تم تک پہنچائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے نبی آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم بھی آیا، اور اس قرآن کریم کی تشریح اور توضیح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا، جو حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ حدیثوں کے اندر جو باتیں لکھی ہیں بالکل جتنا قرآن کریم کا رتبہ ہے اتنے ہی نبی کے فرمان کا بھی رتبہ، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، محمد کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اپنے امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مجھ کو قرآن کریم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی ہی طرح سے ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث، یعنی مجھ کو قرآن کریم دیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کی روایت ہے یہ کہ مجھ کو قرآن کریم دیا گیا ہے، ایسے انگلی کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو قرآن کریم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم ہی کی طرح سے ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ محدثین شارحین کہتے ہیں کہ وہی وہ حدیث ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں اس کا معنی اور مفہوم اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی غور کرنا پڑے گا، قرآن کریم کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، نوح کی شکل میں آئی، اس وقت کے لوگوں کو ان کی ہی اطاعت کرنی ہے، ادریس کی شکل میں آئی، اس وقت کے لوگوں کو ان کی ہی اطاعت کرنی ہے، ابراہیم کی شکل میں ہدایت آئی، اس وقت کے لوگوں کو انہی کی پیروی کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہدایت بن کر کے آئے، بنی اسرائیل کو ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیروی ہدایت بن کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو کہا کہ عیسیٰ کی پیروی کرنا ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ابھی ہیں نبی اور قیامت تک نبی رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ پیروی کرنا، اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم کو، اگرچہ یہ آدم کو کہا جا رہا ہے لیکن یہ آدم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری ہدایت آئے، قرآن کریم بھی ہدایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہدایت ہے، وہیں سے ہدایت مل سکتی ہے، دوسری جگہ سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، دوسری جگہ سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت جب بھی ملے گی اللہ کے کلام سے ملے گی، ہدایت جب بھی ملے گی نبی کے فرمان سے ملے گی، دوسری جگہوں سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک عالم ہے، آپ ایک عالم کو سپوز لے لیجیے، کوئی بھی عالم، اگر ایک عالم کوئی بات کہتا ہے، ضروری نہیں کہ میں ہی عالم، مجھ سے پہلے بھی جو علماء کرام گزرے ہیں، نبی کے بعد جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں،
جو وارثین انبیاء ہیں، اگر کوئی عالم دین کوئی بات بولتا ہے اور وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین کوئی ایسی بات بولتا ہے جو قرآن سے میچ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے میچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسی بات بول رہا ہے جو قرآن کریم کے اگینسٹ میں ہے، ایسی بات بول رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگینسٹ میں ہے، وہ چیز ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ چیز ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھو تم لوگ جاؤ زمین میں بسو، اور جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کب کوئی خوف نہیں ہوگا؟ قیامت کے خوفناک ماحول میں اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے خوفناک ماحول میں اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا چھوڑ کر کے اب وہ قیامت کی منزل کی طرف جا رہا ہے تو دنیا کے چھوڑنے کا بھی وہ غم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ جو باتیں یہاں پر ہیں اللہ نے وہاں پر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہاں پر قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، 1 2 3 آیت نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دیکھو تم تمام کے تمام تم دونوں جنت سے اترو، اور تم جب اب دنیا کے اندر جا رہے ہو دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، دیکھو اب تم لوگ دنیا کے اندر جاؤ، وہاں پر میری ہدایت آتی رہے گی، جب بھی میری ہدایت آئے گی تو جو آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ وہ گمراہ کا لفظ ہے، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو چھوڑیے گا تو گمراہ ہو جائیے گا، اس کا مطلب یہی ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو چھوڑیے گا تو گمراہ ہو جائیے گا، اس کو چھوڑ کر کے آپ چاہے جس کے بھی پیروی کریں، آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم جس مسلک کو مذہب کو مانتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں یقینی طور پر قرآن سے ہٹنے کے بعد، نبی کے فرمان سے ہٹنے کے بعد انسان گمراہی کی طرف جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف اور پریشانی میں پڑے گا، یعنی دنیا میں بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا وہاں پر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور آگے بھی اللہ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، اور جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر سے مراد جانتے ہیں نا، ذکر سے مراد یہی قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد اللہ کا دین ہے جو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی شکل میں نازل فرمایا، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں وہ تنگ ہو جائے گا، ونحشره یوم القیامة اعما، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو جہنم کے علاوہ اس کو کچھ دکھے گا ہی نہیں، اس کو صرف جہنم ہی دکھے گا، کیونکہ اس کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ قرآن سے منہ موڑنے کے بعد، نبی کے فرمان کا ڈینائی کرنے کے بعد، اور نبی کے احادیث کے آنے کے بعد بھی دوسری طرف اپنا رخ موڑنے کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ نبی کے فرمان کو ماننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو آدمی جب بھی میری ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو آدمی انکار کرے گا، ابھی ہمیں کہتے ہیں نہیں ہمیں تو انکار نہیں کرتی نا، ہمیں اللہ کو بھی مانتی، ہمیں رسول کو بھی مانتی، لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کو مانتی، اگر رسول کو مانتی تو اللہ کا کلام آنے کے بعد اور رسول کی تعلیمات آنے کے بعد کیوں نہیں مانتی؟ تمہیں کیوں نہیں مانتے؟
اگر یہ کہتے ہو کہ زبان سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر یہ کہتے ہو زبان سے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، تو رسول کا کلام آنے کے بعد، رسول کی تعلیمات آنے کے بعد اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جب نہیں مانتے تو انکار کرتے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، اور جو آدمی انکار کرے گا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، بڑی قیمتی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کی ہدایت کے لیے بڑی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں۔ ان آیتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔